ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی میں اس کی اصلاح کے لیے امکان ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے، اس کی دوبارہ سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس دنیا کی زندگی سے اگلی زندگی میں قدم رکھیں گے تب یہ مہلت نہیں ملے گی۔ ہم آج بات کریں گے کہ توبہ کا وقت کون سا ہوتا ہے، کس وقت توبہ کرنی چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب انسان اگلی دنیا میں قدم رکھتا ہے جو اچانک موت کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی حادثے کی شکل میں، کبھی ہارٹ اٹیک کی صورت میں، کبھی بیماری کی شکل میں، اچانک جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، کسی کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یہ موقع بھی نہیں ملتا کہ اپنی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں کسی دوسرے کے حوالے کر کے جائے، تب پھر اس دنیا میں، اگلی دنیا میں وہ شخص پھر افسوس کرتا ہے، اس چیز کا افسوس کرتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہ کہتا ہے کہ اے کاش، اے افسوس، وہ میرا رد عمل، وہ میرا رویہ، وہ میرے اعمال جو میں نے اللہ کے بارے میں کیے، وہ میرا رویہ جو اللہ کے بارے میں نے برتا، علامہ فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں جو رویہ میں نے اپنایا، کاش وہ نہ ہوتا، افسوس کرے گا۔ اور پھر یہ کہے گا او تقول نفس لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا۔ اب تھوڑا سا دنیا کو سامنے رکھیں، اس دنیا کی زندگی میں جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، سزا سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس وقت ہم اپنا جرم کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت بھی انسان اپنی اس فطرت کو نہیں چھوڑے گا، اس وقت بھی یہ کہے گا لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا لکنت من المتقین، تو میں بھی پرہیزگار بن جاتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہی نہیں کہ مجھے ہدایت دیتا، اب یہ اپنی اس غلطی کا سارا وبال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں ہدایت دینا چاہا، اس کے لیے تمام انتظامات فرمائے، انبیاء کا سلسلہ، آسمانی کتابوں کا سلسلہ، دین اور شریعت کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ، سب کچھ تو تمہاری ہدایت کے لیے تھا، تم نے خود ہدایت اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یا پھر افسوس کرتے ہوئے انسان یہ کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ اب میرے پاس اگر دوبارہ لوٹنے کا موقع ہو، میں نے بڑے برے کام کیے تھے، فلاں کو رنجش دی تھی، فلاں کا حق کھایا تھا، فلاں کے اوپر زیادتی کی تھی، والدین کی اطاعت نہیں کی تھی، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، دوستوں کے حقوق ادا نہیں کیے، جانوروں پر ظلم کیا، اپنی زندگی میں ہر ایسا عمل اس کو یاد آئے گا جو اس نے غلط کیا ہو، پھر کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے دوبارہ سے وہاں جانے کا موقع مل جائے، چونکہ وہ جو بعد والی زندگی ہے وہ دار العمل نہیں ہے، دار العمل دنیا ہے، وہ دار الجزا ہے، کرنا ہے جو کچھ یہاں کرنا ہے، یہ وقت آپ کے حوالے ہے، اسی وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ اور جو موضوع تھا ہمارا وہ بھی یہی تھا کہ توبہ کا وقت کیا ہے۔ توبہ کا وقت یہی ہے، آج ہے، ابھی ہے، اس وقت ہے جب آپ زندہ ہیں، جب آپ کے پاس مہلت ہے، جب آپ کے پاس جوانی ہے، جب آپ کے پاس قوت ہے،
جب آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، جب آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو ابھی کرنا چاہیے، اسی وقت کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی ایک وقت ہے جس میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے وقت گزر جانے کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی۔ اکثر میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں ایگزام کی۔ زندگی میں ہم بہت سارے ایگزام سے گزرتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو ٹیسٹ کے لیے اور ایگزام کے لیے ہمیں ایک مخصوص ٹائم دیا جاتا ہے۔ ایک سوالوں کا پلندہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ سوال ہیں اور یہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ان سوالوں کو اسی ٹائم کے اندر آپ نے حل کرنا ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ 2 سوال حل کر کے بیٹھ جاتا ہے، باقی اس کو نہیں پتا، کوئی 4 سوال حل کر لیتا ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو اس ٹائم کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، آخری وقت تک وہ اپنے سوالات کو مکمل اور صحیح طرح سے حل کرتا رہتا ہے۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، وقت کے اندر پتہ نہیں چلے گا۔ جب یہ وقت ختم ہوگا تب پھر رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے۔ جو کچھ کیا تھا اس کا رزلٹ اب آئے گا۔ اگر کسی نے اچھا کیا ہوگا تو وہ بڑا خوش ہوگا، اگر کسی نے برا کیا ہوگا تو وہ افسوس کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے وہ شخص جو اچانک اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے کیے پر پشیمان ہوگا، نادم ہوگا، افسوس کرے گا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں اس طرح کی زندگی گزارتا، کاش میں کسی کو نقصان نہ پہنچاتا، کسی کو اذیت نہ پہنچاتا، کاش میں تمام حقوق ادا کر کے آتا، کاش میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولتا، کاش میں کسی کی غیبت نہ کرتا۔ سوائے افسوس کے وہاں پر کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہاں پر عمل کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ عمل کا ٹائم لمٹ پیریڈ یہ ہے اس دنیا میں اس وقت ابھی جو کچھ کرنا ہے۔ توبہ کرنی ہے تو توبہ کر لیں، رب کی طرف رجوع کرنا ہے ابھی کر لیں، گناہوں سے استغفار کرنا ہے ابھی کر لیں، اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی اختیار کرنی ہے ابھی کر لیں۔ یہ وقت ہے توبہ کا۔ جب یہ وقت ختم ہو گیا اس کے بعد میں پھر مہلت نہیں ملے گی، سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔